السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ افغانستان کی طالبان حکومت اور روس کے درمیان تعلقات فروغ پا رہے ہیں، اور حال ہی میں روس نے افغانستان میں طالبان حکومت کو ایک اقتصادی فورم میں شرکت کی دعوت بھی دی، اور اس کے بعد روس کی جانب سے طالبان حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے فہرست سے ہٹانے کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ اگست سن 2021 میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے طالبان کے ساتھ روس نے نہ صرف سفارتی بلکہ تجارتی تعلقات میں بھی کافی پیش رفت کی ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ریا نووستی نے وزیر خارجہ سرگئی لیافروف کے حوالے سے بتایا کہ جس طرح قزاقستان نے طالبان حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے فہرست سے نکال دیا تھا، روس بھی ایسا ہی فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے افغانستان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے اشارے بھی مل رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے تو اس اقدام کے دور رس نتائج ہوں گے۔ آئیے دیکھیں کہ تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اس وقت طالبان حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ انہیں عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ طالبان ایسی کسی پیش رفت کو عالمی سطح پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور دوسرے ممالک پر بھی زور دیں گے کہ وہ بھی انہیں تسلیم کرنے کے لیے سامنے آئیں۔ افغان امور کے ماہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 3 برسوں میں چین اور روس نے مل کر افغان عوام اور طالبان حکومت کی جتنی مدد کی ہے وہ 1 ماہ کی امریکی امداد کے بھی برابر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ روس نے طالبان کو سن 2003 میں باضابطہ طور پر اس وقت دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا جب وہ افغانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے خلاف مہلک شورش میں مصروف تھے۔ عالمی سطح پر تاحال کسی ایک ملک نے بھی طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ، چین اور روس سمیت تمام بڑی طاقتیں اور علاقائی ممالک جیسے پاکستان، ایران اور دیگر اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی حکومت کو تسلیم کروانے سے پہلے طالبان کو کچھ شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ ان شرائط میں وسیع البنیاد حکومت کا قیام، خواتین اور انسانی حقوق کا احترام، اور افغان سرزمین کو دوبارہ دہشت گرد گروہوں کے استعمال کی اجازت نہ دینا شامل ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے دور میں افغانستان کی جانب سے ایران میں بطور سفیر تعینات غفور لیوال کا کہنا ہے کہ روس اور ایران ایک عرصے سے طالبان کے ساتھ دوستی کے خواہاں تھے، اور گزشتہ 20 برسوں میں روس، چین اور ایران کی طالبان کے ساتھ ہم آہنگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ مذاکرات سے قبل بھی طالبان روس اور چین کے تواتر سے دورے کر رہے تھے۔ ان کے بقول افغانستان میں طالبان حکومت کے وجود میں آنے کے بعد خطے کے تمام ممالک کو اپنی سیکیورٹی اور سلامتی کے حوالے سے کافی خدشات ہیں۔ ان میں ایک طرح کا خوف بھی پایا جاتا ہے۔ غفور لیوال کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب روس کو یوکرین میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے، وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ان کی جنوبی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے روس چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوستی کی صورت میں اثر و رسوخ قائم کیا جائے۔ ان کے مطابق دوسرا خطرہ روس کو داعش کی صورت میں ہے۔ اس وقت داعش کے جنگجو عملی طور پر افغانستان میں روح پوش ہیں اور وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ روس سمجھتا ہے کہ اگر داعش اس کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو طالبان بہتر طریقے سے ان کا قلع قامہ کر سکتے ہیں۔ ان کے بقول یہ مفادات کی جنگ ہے، اور اس وقت داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے روس کو طالبان بہترین اتحادی نظر آتے ہیں۔ تاہم سینئر تجزیہ کار داؤد خٹک کا کہنا ہے کہ اگر روس مستقبل قریب میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے تو اس سے طالبان کی کافی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اور اسے اپنے ہمسائے میں روس جیسے سپر پاور کی تائید مل جائے گی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے داؤد خٹک کا کہنا تھا کہ اس خطے میں افغانستان کے حوالے سے جتنی معلومات روس رکھتا ہے
शायद ही किसी दूसरे मुल्क को उन तमाम मालूमात तक रसाई हासिल हो। उनके बकौल कम्युनिज्म के दौर में रूस के अफगानिस्तान में कायम होने वाली नूर मोहम्मद तरकई, हाफिजुल्लाह अमीन और बबरक कारमल की हुकूमतों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुजाहिदीन के दौर में रूस और अफगानिस्तान में दूरियां पैदा हुई, ताहम 9/11 के बाद से रूस के तालिबान के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उनके मुताबिक अगरचे बाज़ बैनुल-अक़वामी हालात की बिना पर रूस ने भी सन 2003 में तालिबान को दहशतगर्द गिरोह की फहरिस्त में शामिल किया था, ताहम दोनों के ताल्लुकात हमेशा मुस्बत समत में आगे बढ़ते रहे हैं। दाऊद खटक का मजीद कहना था कि यही वजह है कि जब तालिबान ने काबुल का इख्तिदार दोबारा हासिल किया तो दोनों ने वफूद का तबादला किया और अब जून में होने वाली इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में रूस ने ख़ास तौर पर तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों को मदऊ किया है, जो उनके बकौल दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के एक नए बाब का आगाज़ हो सकता है। तो नाज़रीन, इन बदलते हालात में रूस और तालिबान के बेहतर ताल्लुकात खित्ते के अमन व अमान के लिए कितने अहम हैं, और क्या अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ को नज़रअंदाज करने वाली हुकूमत को तस्लीम किया जाना चाहिए? बताइएगा ज़रूर। आपकी राय बड़ी अहम है। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।